حضرت مجدد دین و ملت امام اہل سنت اللہ اکبر الشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ اعلیٰ حضرت ایسے نہیں آپ کو کہا جاتا، بہت بڑی عظیم شخصیت ہے، بہت بڑی عظیم شخصیت، عاشق رسول، اور بڑے علوم کی مہارت آپ کے پاس تھی، 150 سے زائد علوم آپ کے پاس تھے اعلیٰ حضرت، 150 سے زائد علوم آپ کے پاس تھے۔ ایک مہینے میں جس نے قرآن کو حفظ کیا ہو اسے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ 12-13 سال کی عمر میں جس نے فتویٰ دینا شروع کر دیا ہو اس کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ جی، سجدہ تعظیمی کرنا حرام ہے۔ آپ میں سے اگر کوئی مجھے پوچھے کہ مجھے اس سوال کا جواب دیں سجدہ تعظیمی جائز ہے یا ناجائز ہے، تو میں کتنا جواب دے دوں گا؟ میں کہوں گا جی ناجائز ہے، حرام ہے، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت کے پاس، اعلیٰ حضرت سے ایک مجمع کے اندر کسی نے سوال کیا کہ سجدہ تعظیمی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے بیٹھے بیٹھے 40 حدیثیں سنا دی، 40 حدیثیں سنا دیں، اور اس کے بعد پھر کسی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دافع البلاء والوباء پر بات کی کہ نبی علیہ السلام بلاؤں کو، مصیبتوں کو دور کرنے والے ہیں، اس پر کوئی حدیث سنائیں۔ تو کتنی حدیثیں سنائیں؟ 1 2 3 50 300 حدیثیں زبانی سنا دیں۔ کتنی حدیثیں؟ 300 حدیثیں زبانی سنا دیں، اور اس کے بعد پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے افضل الرسل ہونے پر کسی نے سوال کیا تو بیٹھے بیٹھے آپ نے 100 حدیثیں زبانی سنا دیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت۔ جی، اعلیٰ حضرت ایسے ہی نہیں کہتے۔ سماع موتیٰ پر مردے سنتے ہیں، اس پر بات ہوئی تو اعلیٰ حضرت نے بیٹھے بیٹھے 70 حدیثیں سنا دیں، کتابیں نہیں منگوائیں، زبانی 70 حدیثیں سنا دیں۔ والدین کے حقوق پر بات ہوئی تو آپ نے 91 حدیثیں زبانی سنا دیں، اور شفاعت مصطفیٰ پر کسی نے سوال کیا تو آپ نے مستند 40 حدیثیں زبانی سنا دیں۔ داڑھی کی اہمیت پر بات ہوئی تو بیٹھے بیٹھے آپ نے 56 حدیثیں زبانی سنا دیں، اور صرف حدیثیں نہیں سنائیں، ان حدیثوں کو کن کن صحابہ نے بیان کیا، کس کس ترک سے وہ حدیث پہنچی، اور کون کون سی کتاب میں یہ حدیثیں لکھی ہوئی ہیں یہ بھی بتا دیا۔ اللہ اکبر، ان کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ اور پانی کی قسمیں جن سے وضو کیا جاتا ہے، مجھ سے اگر کوئی پوچھے، یا فقہ کی جو کتابیں ہیں، نور الاضاء ہے، کنز ہے، بہار شریعت ہے، ہدایہ ہے، اس کے اندر جو وضو جن پانی سے کیا جاتا ہے ان کی قسمیں زیادہ سے زیادہ 3 4 5 یا نور الاضاء میں 7 لکھی ہوئی ہیں۔ المیاہ التی یجوز التطہیر بہا 7 میاہ، 7 لکھی ہوئی ہیں نور الاضاء میں، یہ 400 سال پرانی کتاب ہے۔ اعلیٰ حضرت سے کسی نے سوال کیا کہ وہ پانی کی قسمیں کتنی ہیں جن سے وضو کیا جا سکتا ہے، تو آپ نے کتنی قسمیں بتائیں؟ 2 4 5 10 15 20 50 نہیں، آپ نے 150 پانی کی قسمیں بتا دیں۔ اللہ اکبر، ان کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ تیمم کے بارے میں اگر کوئی سوال ہم سے کرے کہ کتنی جگہ سے تیمم کیا جا سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ جو فقہ کی کتابیں ہیں ان میں 10 چیزوں کا ذکر آیا ہے۔ اعلیٰ حضرت سے جب سوال ہوا کہ کن کن چیزوں سے تیمم جائز ہے، آپ نے جب اس کا ذکر کرنا، ان چیزوں کا ذکر کرنا شروع کیا تو 250 چیزوں کے نام گنوا دیے۔ اللہ اکبر، ان کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ 1905 میں جب آپ حج کرنے کے لیے روانہ ہوئے، طبیعت بھی ناساز تھی، وہاں پر لوگوں نے کہا کہ آپ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب ہے، اس پر کوئی دلیل دیجئے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے لائبریری میں لے جاؤ، کتابیں پاکستان میں پڑھی ہیں، نہیں، آپ نے وہاں حرم مکہ میں بیٹھے ہوئے 8 گھنٹے کے ٹائم کے اندر اندر 300 حدیثوں کو جمع کر کے الدولۃ المکیہ کتاب لکھ دی۔
اور کتاب کس میں؟ اردو میں لکھی نہیں، عربی کے اندر لکھی، عربی میں کتاب لکھی، اور اعلیٰ حضرت 1000 سے زائد کتابوں کے مصنف ہیں، ان میں ایک شاہکار آپ کا فتاوی رضویہ ہے 22,556 جس کے صفحات ہیں۔ میں نے 1 سال بڑی محنت کی، لائبریری، کتابیں، یہ وہ، میں نے کتاب لکھنی تھی۔ 1 سال کی محنت کے بعد میں نے ایک کتاب لکھی، بمشکل اس کے 200 صفحے بھی نہیں ہیں، مناقب غوث اعظم 200 صفحے بھی اس کے نہیں ہیں، تو اعلیٰ حضرت نے 8 گھنٹے کے اندر بیٹھ کے 300 حدیثوں کو جمع کر دیا۔ یہ صرف حدیثیں ہیں، آیتیں اس کے علاوہ، صحابہ اکرام کے اقوال و افعال اس کے علاوہ، اس کو کہتے ہیں اعلیٰ حضرت۔ اللہ اکبر۔ ہمیں عشق آل نبی کا درس جس نے دیا ہے، خدا کا وہ مقبول بندہ رضا ہے، یہ اس پر میرے مصطفیٰ کی عطا ہے، جو احمد رضا اعلی حضرت بنا ہے، وہ تقوی میں فتوے میں سب سے جدا ہے، رضا میرے آقا کا ایک معجزہ ہے۔ ارے منکرو اس کا معیار دیکھو، فقط علم نہیں اس کا کردار بھی دیکھو، وہ خوشبو سے سید کو پہچانتا تھا، وہ عظمت بھی شادادگی جانتا تھا، بہت سے علوموں کا مالک بنا ہے، وہ یوں ہی نہیں اعلی حضرت بنا ہے۔ اللہ اعلی حضرت، اعلی حضرت، اعلی حضرت، اعلی حضرت، اعلی حضرت، اعلی حضرت، نعرہ پورا لگائے نا، اللہ اکبر۔ سنیوں کی جان، سنیوں کی پہچان۔ میرے عزیز دوستو، کچھ لوگوں نے ایک علاقے میں ٹائم لیا اعلی حضرت سے، جیسے آج کل گاڑیاں لائی جاتی ہیں بڑے استقبال کے لیے کہ جی آپ ہماری گاڑی میں بیٹھ کر جائیں۔ اس وقت پالکی کا ایک دور تھا جس کو بڑی اہمیت اور عزت دینی ہوتی، تو اس کے لیے پالکی منگوائی جاتی تھی، جسے ڈولی کہتے ہیں۔ ٹائم لیا، پالکی لانے والے پالکی لے کر آ گئے۔ اعلیٰ حضرت امام المرتبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اپنے در دولت پر ہیں، اس شاقانے جو ہیں اعلیٰ حضرت کے جو عاشق ہیں ان کا مجمع ہے، بھیڑ لگی ہوئی ہے، اور وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کب آپ تشریف لائیں گے، ہمیں دیدار ہوگا۔ آپ نے وضو فرمایا، خوبصورت لباس زیب تن فرمایا، امامہ شریف سر پر سجایا، بڑے عالمانہ وقار کے ساتھ آپ باہر تشریف لائے۔ اللہ اکبر۔ چہرے سے فضل و تقوی کی کرنیں، شب بیدار آنکھوں میں فرشتوں کا تقدس تھا، مجمع پر ایک رقت انگیز بے خودی کا ایک عالم طاری تھا۔ اللہ اکبر۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے پروانوں کے درمیان شمع فروزہ مسکرا رہی ہے۔ آپ اپنی پالکی تک پہنچے، دست بوسی کا سلسلہ شروع ہوا۔ دست بوسی کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد پالکی والوں نے، مزدوروں نے پالکی کو اٹھایا، پالکی اٹھا کر ابھی چل رہے ہیں، مجمع آگے پیچھے دائیں بائیں بھیڑ لگی ہوئی ہے عاشقوں کی۔ آپ اگی تھوڑی دیر پالکی دور چلی، آپ نے فرمایا رک جاؤ، پالکی کو نیچے رکھو۔ اللہ اکبر۔ ایک سکتہ مجمع پہ طاری ہو گیا کہ آخر اتنا سخت حکم جاری فرمایا، پالکی کو وہاں پر رکھ دیا گیا۔ آپ پالکی سے باہر تشریف لاتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ پالکی اٹھانے والے، میں سوال کرتا ہوں مجھے بتاؤ تم میں سے سید زادہ کون ہے؟ سب خاموش ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں تمہاری جد کا واسطہ دیتا ہوں، میں تمہیں تمہارے نانا کا واسطہ دیتا ہوں، بتاؤ تم میں سے سید کون ہے؟ ایک شخص بڑی ادب کے ساتھ، نگاہیں جھکائے ہوئے، بڑی دبی ہوئی زبان کے ساتھ عرض کرنے لگا کہ مزدوروں سے کام لیا جاتا ہے، ان کی ذات پات نہیں پوچھی جاتی، گھر کے حالات ایسے ہیں جنہوں نے مجھے مزدوری کرنے پر مجبور کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اب اعلیٰ حضرت کا عشق تھا، آپ نے اپنی دستار اتاری اور ان کو واسطے دیتے ہوئے کہ اب پالکی پر آپ بیٹھیں گے، ہزارہا مرتبہ انکار کرنے کے باوجود چونکہ اعلیٰ حضرت تھے، آپ نے
نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ کل قیامت کے دن نبی علیہ السلام نے اگر پوچھ لیا کہ میرے آل کے کندھوں پر تو نے پالکی اٹھوائی تھی تو میری آل کے کندھے اس لیے بنے تھے، تو میں کیا جواب دوں گا؟ تو میں یہاں اس پالکی میں بیٹھنا پڑے گا۔ اللہ اکبر! اس عاشق زار کی اس صدا پر، اس ضد پر سمجھ لیں کہ اس کو ماننا پڑا، اس کو پالکی پر بیٹھنا پڑا۔ سارا عالم جو ہے، اتنی بھیڑ جو مجمع ہے، ان پر سکتہ طاری ہو گیا کہ اتنا بڑا عالم، اتنی بڑی شان، وقت کا مجدد ہے، وقت کا اتنا بڑا عالم ہے، محدث ہے، اور کیسا انداز ہے آل نبی کے ساتھ۔ اللہ اکبر! اس آل نبی کو آپ نے پالکی پر بٹھایا اور پالکی کو خود اپنے کندھوں پر اٹھایا اور چل پڑے۔ سارے عالم کو اپنے کردار کے ساتھ آپ نے یہ درس دے دیا، سب کے دل کے اندر یہ یقین کامل ہو گیا کہ جس کا آل نبی کے ساتھ اتنا پیار ہے، اس کا نبی کے ساتھ کتنا پیار ہوگا۔ اللہ اکبر! وہ اعلیٰ حضرت ایسے ہی نہیں اتنا مقام حاصل ہوا۔ وہاں سیدی اعلیٰ حضرت امام المرتبت رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ تعالیٰ کروڑ رحمتیں آپ کی تربت پر نازل فرمائے اور آپ کی تعلیمات کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔